الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جنت کے معنی کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کے معنی کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، معنی کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سب نبی اچھے ہیں، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے ہیں، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب نبیوں میں سے مکے کا در یتیم اچھا ہے۔ دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا وہ جذبہ بلالی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ 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 ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سب حضرات باواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دل میں محبت سامنے رکھتے ہوئے دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم ساتھیو بزرگو، میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ اس جامع مسجد حلیمہ سعدیہ میں تشریف لے کر آیا ہوں اور مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت مولانا قاری منصور رحیمی صاحب اور قاری داؤد رحیمی صاحب نقشبندی، ان کی حکم کے اوپر میں یہاں پر آیا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس کا اصل جو مزہ ہے، اصل جو اس کی حقیقت ہے، وہ حقیقت والی آنکھ ہماری جب بند ہوگی، جو اگلی آنکھ کھلے گی تو پھر اس کا پتہ چلے گا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ جن کا دل اٹکتا ہے اللہ کے گھر کے اندر اور جن کا دل اٹکتا ہے بازاروں کے اندر، ان کا جو راستہ ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ تو میرے دوستو، میرے ساتھیو، ٹائم مختصر ہے، زندگی مختصر ہے۔ جس طرح ٹائم مختصر ہے، زندگی مختصر ہے۔ یہ خواب کی مانند ہے، ختم ہو جائے گی۔ جو مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے وہ تادیر زندگی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کی پریشانی، تھوڑی دیر کی تنگی، تھوڑی دیر کے معاملات،
یہ ختم ہو جائیں گے. مرنے کے بعد جو اصل حقیقت کھلے گی جب ہم اللہ سے ملاقات کا وہ ذریعہ بنے گا، جب ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. جب دنیا میں راضی اللہ کو کر کے جائیں گے پھر اللہ ہمیں راضی کرے گا. کیوں راضی کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تیری امت کے لیے یہ اعزاز دیا ہے، یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے جب تک میرے سے تعلق جوڑیں گے. اگر وہ 4 دوستوں میں میرا ذکر کریں گے میں 4 فرشتوں میں اس کا ذکر کروں گا. اگر وہ میری طرف دوڑ کر آئیں گے، چل کر آئیں گے، میں دوڑ کر آؤں گا. وہ مجھے دل میں یاد کریں گے، میں ان کو ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا. یا اللہ یہ آپ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ میرا پیغمبر میرا لاڈلا رسول ہے، خاتم النبیین پیغمبر ہے، امام الانبیاء پیغمبر ہے، سارے اماموں کا سردار پیغمبر ہے، سارے نبیوں کا امام پیغمبر ہے. اگر میں پیغمبر کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا میں دنیا بناتا ہی نہ، چاند میں روشنی دیتا ہی نہ، سورج میں تپش دیتا ہی نہ، زمین بچھاتا ہی نہ، پہاڑ کھڑا کرتا ہی نہ، آسمان کو بناتا ہی نہ. اگر بنایا ہے تو میں نے پیغمبر کے صدقے بنایا ہے. اتنی محبت. یا اللہ اگر تو اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کرتا تھا تو پھر پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ اکبر. میرے اللہ نے فرمایا ہاں میرے بندوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنے پیغمبر کا استقبال کروانا تھا، میں نے اپنے پیغمبر کا ڈنکا بجوانا تھا. ایک ایسا نبی آنے والا ہے. کیسا نبی؟ اللہ اکبر. ایسا نبی کا صحابی ہے، رنگ کا کالا ہے، زبان کا توتلا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، حبشہ کا رہنے والا ہے، چلتا وہ مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. جس کا نام بلال ہے، پیغمبر کا صحابی ہو، اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہو تو پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر. اللہ نے فرمایا میں نے پیغمبر کو ایسا بنایا میں نے پوچھ کر بتایا اور پوچھ کر بنایا. اے پیغمبر میں تیری زلفیں کیسے بناؤں؟ اے پیغمبر میں تیرے رخسار کیسے بناؤں؟ اے پیغمبر میں تیرا جسم کیسا بناؤں؟ اے پیغمبر میں تیرے صحابی کیسے بناؤں؟ تیرے یار کیسے بناؤں؟ انا آتیناک الکوثر. میں نے ابو بکر بنایا تو اعلیٰ بنایا، میں نے عمر بنایا تو اعلیٰ بنایا، میں نے عثمان بنایا تو اعلیٰ بنایا، میں نے علی بنایا تو اعلیٰ بنایا. کیونکہ میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. جو میرے نبی کی جماعت ہے ساروں سے اعلیٰ ہے. سب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سعد بھی ہے، سعید بھی ہے، سب بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ مجھ نبی سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، میری امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی. لیکن بلال میں تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں تو مجھ نبی سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. آپ رونے لگ پڑے. اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں رنگ کا کالا، زبان کا توتلا، ہونٹ موٹے ہیں، ہوں میں غلام، آپ سے پہلے کیسے چلا جاؤں؟ آدم نہ جائے، شیش نہ جائے، ابراہیم نہ جائے، اسماعیل نہ جائے، داؤد نہ جائے، موسیٰ نہ جائے، عیسیٰ نہ جائے، میں بلال. اللہ کا نبی نے فرمایا ہاں بلال تو نے میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو نے تتی ریت پر اپنے جسم کو لٹوایا، تو نے مارے کھائی ہیں جس کو کہتے ہیں عاشق مصطفیٰ. تو نے عمل کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے.
اس لیے تجھے اعزاز یہ ہے جس اونٹنی میں سوار میں ہوں گا اس اونٹنی کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے ہوگا، میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں گا۔ یہ اعزاز ہے میرے پیغمبر کے ساتھ نسبت والوں کو، تعلق والوں کو۔ ہم نے اب نبی کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے بعد کوئی قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہے، کانا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ایک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اونچی آواز سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا اجر میرا اللہ دے گا، زکوٰۃ کا اجر میرا اللہ دے گا، حج کا اجر میرا اللہ دے گا، ہر چیز کا اجر میرا اللہ دے گا۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کا اعزاز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر کی نسبت ہے۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ دیکھو قرآن میں جب جا مومنوں، رب نے ان کو جی کیسے مخاطب کیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، نام لے کر خود خدا نے پکارا نہیں۔ اتنی محبت۔ ہم کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، میں ایسا عاشق رسول ہوں کہ میں ہر چیز قربان کر دوں گا۔ جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو ہم رہ جاتے ہیں۔ پریکٹیکل دیکھنا ہے تو بلال کو دیکھو، پریکٹیکل دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، طلحہ کو دیکھو، زبیر کو دیکھو، ہاں ہاں 1,24,000 صحابہ کو دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج 1400 صدییں گزر چکی ہیں، آج بھی صحابہ کا نام زندہ ہے۔ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے اوپر نچھاور کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس وقت مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی جمیع انسانیت سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زمین آسمان ٹوٹ کر بکھر سکتی ہے، چاند ٹوٹ کر نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا اعزاز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ داخل الجنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ اس میں تو بے نمازی بھی ہیں، اس میں تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی ہے، اس میں تو نہ حج کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں، لیکن اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں لازمی جائے گا۔ وہ کیسے جائے گا؟ وہ اللہ خود فرمائیں گے، وہ خود ترتیب بنائیں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس ساتھ محبت کو جوڑو، نسبت بناؤ، شکل بناؤ تو میرے آقا جیسی، لباس بناؤ تو میرے آقا جیسا، چلنا بناؤ تو میرے آقا جیسا۔ کیسا لباس، کیسا چلنا؟ میرا اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن کہتا ہے انک علی خلق عظیم۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ میرے نبی کی فکر تھی کہ میرا ہر ایک امتی جہنم سے بل کے جنت میں جانے والا بنے۔ یہ فکر تھی آپ کی، یہ فکر ہماری بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے تو آنا نہیں ہے، میرے آقا تو اس طرح موجود نہیں ہے، لیکن قیامت صبح تک وہ کام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمارا ہمسایہ ناراض نہ ہو، ہمارا ہمسایہ تنگ نہ ہو، ہمارا بھائی تنگ نہ ہو۔ ہم ایسا اخلاق پیش کریں، ہم ایسا بنائیں اپنا رائل ماڈل جو ہے ہمارا ہیرو وہ ہمارا محمد رسول اللہ ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے امام الانبیاء ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں اس سے منہ پھیر لوں گا جس کے چہرے پہ سنتے رسول نہیں ہوگی۔
میں دوستوں کل کی وہ گھڑیاں آئیں گی، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر کی زندگی ہے، یہ واہ واہ نہیں ہوگی، خاندان خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہے، جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے، کہا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل داؤد نقشبندی کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔